بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر۔ مومنین کرام، قرآن مجید کی صورت رعد آیت نمبر 14 میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لہو دعوت الحق، حق کی دعوت اللہ کی طرف سے ہے، اسی کی طرف سے ہی ہے حق کی دعوت۔ والذین یدعون من دونہ، جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کے ذریعے سے دعا کرتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، ان کو کچھ بھی استجابت حاصل ہونے والی نہیں ہے، ان کی دعائیں مستجاب نہیں ہوں گی، ان کی حاجت روائی نہیں ہوگی، ان کی مشکل کشائی نہیں ہوگی، وہ خالی ہاتھ واپس آئیں گے۔ ان کی زیادہ سے زیادہ استجابت اتنا ہو سکتی ہے، ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسا کہ کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ، جیسا کہ اگر کوئی بندہ پیاسا ہو اور اپنے ہاتھ کھلے کیے ہوئے ہوں، اس نے کھلی ہوئی ہتھیلی پر پانی ڈالتا رہے تاکہ اس میں پانی بھرے، اور وہ بھرا ہوا ہاتھ اور چلو اپنے منہ کے قریب لے آئے تاکہ وہ اسے پانی پی سکے، اپنی پیاس بجھا سکے۔ وما ہوا ببالغ، اور کبھی ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ ان کی مثال بھی ایسے ہی ہے جو غیر اللہ کے دربار میں، جو بتوں کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اپنے ماتھے ٹیکتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہی ہے۔ انہیں کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ کچھ کرنے جوگے نہیں ہیں، وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ کافروں کی دعا سوائے گمراہی کے کچھ نہیں ہے، گمراہی ہی ہے، گمراہی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ جو منع کر رہی ہے کہ غیر اللہ سے دعا نہیں مانگنا چاہیے، اور اسی آیت کو بنیاد بنا کر مذہب امامیہ پر یہ اشکال کیا جاتا ہے، یہ اعتراض کیا جاتا ہے مذہب اہل بیت پر کہ تم یا علی مدد کیوں کہتے ہو، تم غیر اللہ سے مانگتے ہو، تم مزارات اہل بیت علیہ السلام پر جاتے ہو، ان سے مانگتے ہو۔ غیر اللہ سے مانگنا تو شرک ہے، غیر اللہ سے مانگنے کی تو قرآن مذمت کر رہا ہے، اور تم قرآن مجید کے اس صراحتاً حکم کے مخالف جا رہے ہو۔ تو میں یہ کہوں گا، قرآن انہیں سمجھ میں نہیں آئے گا جو کہتے تھے کہ فقط قرآن کافی ہے، فقط قرآن کافی ہے کہنے کے ساتھ قرآن سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے وارث قرآن کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کے وارثین سے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ قرآن مجید جو کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھو۔ اہل ذکر یہ عام علماء نہیں ہیں، یہ مدرسوں کے ضاربہ یضرب یاد کیے ہوئے لوگ نہیں ہیں، بلکہ اہل ذکر اہل بیت علیہم السلام ہیں۔ غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے، مذہب امامیہ والے بھی کہتے ہیں شرک ہے، ہم بھی کہتے ہیں شرک ہے، لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ اہل بیت علیہم السلام سے مانگنا کیا اللہ سے مانگنا ہے یا غیر اللہ سے مانگنا ہے۔ اہل بیت علیہم السلام کو مقام کس نے عطا کیا، مصطفیٰ کو مصطفیٰ کس نے بنایا، مرتضیٰ کو مرتضیٰ کس نے بنایا، مجتبیٰ کو مجتبیٰ کس نے بنایا، ان کو حلال مشکلات کس نے بنایا، اللہ تبارک و تعالی نے بنایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کے منتخب کردہ بندے ہیں، تو جب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ ہیں، تو ان کی بارگاہ میں مانگنا شرک کہاں سے ہوا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی اجازت سے اور اللہ کے اذن سے مردے کو زندہ کرتے ہیں، تو کیا شرک ہو گیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرندے میں روح پھونکتے ہیں اللہ کی اجازت کے ساتھ، تو کیا شرک ہو گیا؟ تو جیسا کہ وہاں پر شرک نہیں ہے تو یہاں پر بھی شرک نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کی ذات وطن عزیز کو اور تمام عالم انسانیت کو موجودہ کورونا وبا سے محفوظ فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
محمد نقی جسکانی کو حوزہ علمیہ نجف اشرف سے شیعہ پوائنٹ سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔